16 ذوالقعدہ صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ بات کریں اسلامی تاریخ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام حسن، کنیت ابو سعید اور والد کا نام یسار تھا۔ ان کے والد حضرت زید بن ثابت کے آزاد کردہ غلام اور والدہ حضرت ام سلمہ کی باندی تھیں۔ 20 ہجری میں پیدا ہوئے، 12 سال کی عمر میں قرآن مکمل حفظ کر لیا۔ قرآن کے بڑے عالم، درس قرآن میں بڑے ماہر تھے، بڑے تابعین میں سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی غیر صحابی کو حسن سے زیادہ صحابہ رسول سے مشابہ نہیں دیکھا۔ حضرت حسن بصری علوم ظاہری اور شیخ الاسلام کا درجہ رکھتے تھے، لیکن ان کا اصل جوہر علم باطن اور تصوف تھا۔ اس کی وجہ سے قوت ایمانی، واعظ و نصیحت اور دعوت و تلقین کے ذریعے لاکھوں انسانوں کو ہلاکت سے بچایا۔ تصوف کی تمام نہریں انہی کا سرچشمہ ہے۔ تصوف کے اکثر سلسلے آپ کے واسطے سے حضرت علی تک پہنچے ہیں۔ سلاطین و عمرہ سیاست سے دور رہتے تھے، لیکن ضرورت پر حجاج کے سامنے بھی حق بات کہنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ 110 ہجری میں جمعہ کی رات آپ کا انتقال ہوا۔ اور کھانے میں برکت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ صرف 2 آدمیوں کا کھانا بنوایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کا، لیکن آپ نے مجھے حکم دیا کہ انصاریوں کو بلا لاؤ۔ چنانچہ میں کھانے میں سے 180 آدمیوں نے سیر ہو کر کھایا، اور سب نے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اور حاجی پر قربانی کرنا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو شخص عمرے کو حج سے ملا کر فائدہ اٹھائے، یعنی حج کے دنوں میں عمرہ بھی کر لے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے، جو بھی اسے میسر ہو۔ یعنی جو شخص حج کے زمانے میں احرام باندھ کر مکے جائے اور عمرہ کر کے احرام کھول دے، پھر 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھ کر حج کرے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ نیک بندے نے اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعا کرتے ہیں۔ نیک بندے اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہم کو متقیوں کا امام بنا دے۔ اور نرمی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور نرمی کرنے پر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں جو سختی کرنے پر نہیں عطا کرتے۔ اور ایمان کو جھٹلانا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس شخص نے بخل کیا اور لاپرواہی کرتا رہا اور بھلی بات یعنی ایمان کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے تکلیف و مصیبت کا راستہ کھول دیں گے، یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے۔ اور بیوی بچوں سے ہوشیار رہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہیں تو تم ان سے ہوشیار رہو۔ اپنے بیوی بچے ایسے جو بعض دفعہ دنیاوی نفع کے لیے خلاف شریعہ کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بدترین دشمن بتایا اور ان کو حکم بجا لانے سے بچنے کی ہدایت دی۔ اور آخرت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ 50,000 سال کے برابر، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کتنا طویل ہوگا تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن مومن کے لیے اتنا مختصر کر دیا جائے گا جتنی دیر میں وہ دنیا میں فرض نماز ادا کیا کرتا تھا، لیکن گناہگار کے لیے وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور طب نبوی سے علاج کے حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کھانے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے۔ اس روز سے میرے دل میں کدو کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کدو کی بھجیا بہت اچھی بنتی ہے، کبھی مجھ سے بھی ریسیپی لے لیجیے گا۔ عتبہ نے اس کے بے شمار فوائد لکھے ہیں، اور بس اگر بہی کے ساتھ اسے پکا کر استعمال کیا جائے تو بدن کو عمدہ غذائیت بخشتا ہے، گرم مزاج اور بخار زدہ لوگوں کے لیے بہت ہی نفع بخش ہے، اسے ضرور کھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے سامان کو نہ مذاق میں لے نہ حقیقت میں، یعنی بغیر اجازت کسی کی چیز کو نہیں استعمال کرنا ہے۔ اور الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 3 منٹ نہیں بلکہ 3 منٹ 56 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔